کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوئے، ایسے یہ بیٹھے ہوئے صحابہ کرام، کیا ماحول ہوگا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے پیارے پیغمبر، اتنی عظیم محفل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ قیامت میں ہمیں پیارے پیغمبر کا دیدار کروائیں گے انشاءاللہ، ہم بھی دیکھیں گے پیارے پیغمبر کو۔ پیارے پیغمبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں سَيَتْلُو عَلَيْكُمُ الْآنَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، مایا صحابہ کرام ابھی ایک آدمی آنے والا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے تو کیا ہے نظریں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیے، جنت کی بات ہے نا، آپ کو یہ بھائی صحابہ کرام جب جنت کا نام سنتے تھے تو پھر تو وہ چونک جاتے تھے۔ فرمایا کہ ابھی میری اس محفل میں ایک آدمی آنے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک آدمی آیا ہے، اس کے یہ سادہ سا آدمی ہے، ہلکے سے کپڑے ہیں، وضو کیا ہوا ہے، داڑھی سے پانی کیا ہے ٹپک رہا ہے، چپل کو آپ نے کیا ہے بغل میں رکھا ہوا ہے، وہ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ درس ختم ہوا، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ دوبارہ پھر یعنی محفل جب قائم ہوئی دوسرے دن، تو آپ نے اسی پھر دوبارہ یہی کہا، اے صحابہ کرام ابھی ایک ایسا آدمی آنے والا ہے کہ جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے پھر جب نظریں اٹھائی تو دیکھا کہ وہی صحابی ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے یہی بات کہی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 3 مرتبہ مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے اور خود رسول موجود ہے۔ آپ دیکھ لو، مسجد نبوی ہے، پہلی بات ہے مدینہ ہے، مدینے میں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں منبر ہے، منبر کے پیارے پیغمبر موجود ہیں، اور وہ پیغمبر کے جس کی زبان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ جنت میں جائے گا۔ 3 مرتبہ جب یہ بات ہوگی تو صحابہ کرام نے سوچا بھی کون سا عمل کر دیں۔ ایک صحابی نے اس سے درخواست کی کہ بھی میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، آ جاؤ۔ وہ اپنے گھر میں لے گئے، اپنے رات کو جب سوئے، نیت یہ تھی کہ میں اس کا عمل دیکھوں کہ کرتا کیا ہے۔ جب رات ہوئی اس صحابی نے بھی کیا ہے تہجد پڑھی، اس نے تہجد پڑھی، یعنی جو رات کے عمل اس نے کیے اس نے بھی کیے۔ 3 دن تک وہ صحابی اس کے گھر میں رہا، لیکن اس کو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ اس نے تیسرے دن کہا حضرت یعنی اس صحابی کو کہ بھئی یہ بتاؤ کہ میں تو آپ کے پاس رکا اس لیے تھا کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ آپ جنتی ہو، آپ کون سا عمل کر دیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو آپ کے سامنے، میں نے عمل تو آپ کے سامنے کیا، کوئی اتنا خاص عمل تو نہیں کوئی معاملہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ ایک ہی بات ہے کہ جب رات کو میں اپنے بستر پر جا کے سوتا ہوں تو میں سب کو کیا ہے معاف کر دیتا ہوں، میرے دل میں کسی بھائی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہوتا، کوئی بغض نہیں ہوتا، کوئی عداوت نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی میل کچیل میرے دل میں نہیں ہوتی کسی بھائی کے بارے میں۔ اگر میرے ساتھ کسی نے کوئی بات کی بھی ہوتی ہے، کوئی ظلم کیا بھی ہوتا ہے، میں سب کو کیا ہے معاف کر کے سو جاتا ہوں، کسی باری کے بارے میں میرا دل جو ہے کسی قسم کا کوئی یعنی غلیظ بات میں دل میں نہیں ہوتی۔ تو یہ میرے یعنی ایک عمل ہے جو کہ میں کرتا ہوں، ہمارا بالکل تیرا یہی عمل جو ہے جس کی وجہ سے تو جنت میں جائے گا۔ تو یہ ان کے لیے خاص ہو رہی ہے، ہمارے لیے بھی، ہمارے دل بھی صاف ہونے چاہیے۔ ہم یہ کیا ہے ہمارے دلوں میں وہی میل پڑی ہوتی ہے، مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، وہی ہمارے دلوں کے اندر وہ حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، لڑائی ہے، جھگڑے کینے، وہی ہے۔ پیارے پیغمبر نے دنیا کے لیے ضمانت دی، پھر یہی نہیں، اللہ اکبر، یہ ضمانت تو قیامت کو ہے گا نا، جنت قیامت کو ملے گی۔ جب حضرت سعد ان کا نام یہ فوت ہوئے تو جب فوت ہوئے تحرکت لہ عرش الرحمن، رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا۔ جب دنیا میں کوئی آدمی فوت ہوتا ہے نا، مقام کے لحاظ سے علاقے میں شور شرابہ ہوتا ہے، کوئی آدمی سادہ سا ہو تو پتہ نہیں چلتا، اور 10 دن کے بعد پتہ چلتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، وہ فوت بھی ہو گیا۔ اگر کوئی وزیر مشیر ہو تو پورے کیا ہے علاقے کے اندر شور شرابہ بڑھ کے کیا میڈیا پر چلتا ہے، گویا کہ مقام کے لحاظ سے حرکت ہوتی ہے نا۔ حضرت سعد کی جب یعنی وفات ہوئی تو یعنی حدیث کے الفاظ ہیں پورے عرش کے اوپر حرکت آ گئی، فرشتوں کے اندر کیا شور شرابہ ہو گیا، دنیا کے اندر حضرت سعد کا انتقال ہو گیا، یعنی آسمانوں پر بھی اعلان ہو رہے ہیں حضرت سعد کا انتقال ہو گیا، حضرت سعد کا انتقال ہو گیا۔
کس قدر شان ہے. عمل کیا ہے؟ وہی دل صاف ہے. پھر یہی یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اس کے لیے جب فوت ہوئے تو جنت جو آسمان کے 8 دروازے ہیں وہ سارے 8 کے 8 دروازے کھول دیے گئے. جب کوئی خاص پروگرام ہوتا ہے نا، عام پروگرام ہو تو ہم مسجد کا ہم ایک گیٹ کھول دیں، عام ظہر اثر میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے ایک گیٹ کھول دیں. لیکن جب جمعے کا دن ہو یا کوئی بڑا کوئی پروگرام ہو، کوئی بڑا جلسہ ہو تو ہم مسجد کے سارے گیٹ کھول دیتے ہیں تاکہ لوگوں نے زیادہ آنا ہے، یعنی اہتمام کرتے ہیں. گویا کہ حضرت سعد کے انتقال پر آسمانوں کے 8 دروازے کیا کھول دیے گئے. عمل کیا پیچھے عمل یہی ہے. اور پھر یہاں پہ بھی بس نہیں، وَسَبْعُونَ مَالِكًا وَشَهِدَ 70 مَالِكًا، 70,000 فرشتے جو ہے حضرت سعد کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. 70,000. حدیث کے الفاظ ہیں اگر ایک یعنی جنازے کے اوپر 40 آدمی مواحد اگر شکل کر لیں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. 40 مواحد آدمی کسی کے نماز جنازہ میں آ جائیں تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. یہاں پہ 70,000 فرشتے ہیں، ان میں جبرائیل بھی ہے. تو یہ فرشتے کون سے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے. یہ بھی ہے، اللہ کہتا ہے فرشتے کوئی گناہ کوئی نہیں کرتے، بالکل پاک صاف، گناہ کا کوئی موقع ہی نہیں. انسان میں تو خواہشیں ہیں نا، جذبات ہیں، دنیا کی محبت ہے، عورتوں کی محبت ہے اور دوسروں محبت ہے. فرشتوں کی کوئی ایسی محبت نہیں، نہ کوئی شادی، نہ بچہ، نہ کھانا، نہ کچھ بھی نہیں. بھیا لا یعصون اللہ امرہم، کوئی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ بل عباد مکرمون، بڑے نیک آدمی، کسی قسم کو کوئی انکار نہیں کرتے. لا یستکبرون، کوئی تکبر نہیں کرتے. 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے ہیں. جنازہ کس نے پڑھایا؟ پیارے پیغمبر نے. کوئی بخشش کا کوئی شک باقی ہے؟ جنازہ پیارے پیغمبر پڑھائیں. پہلی صف کے ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہیں، عمر فاروق بھی کھڑے ہیں. پیارے پیغمبر کے اللہم اغفر لی حینا، ابو بکر صدیق کہے آمین، تو شک باقی ہوئی. صحابہ کرام بھی کیا ہے دعائیں پڑھ رہے ہیں اور فرشتے بھی آمین اور دعائیں کر رہے ہیں. کیا باقی شک باقی ہے؟ معافی دی. اور پہلے ہی پیارے پیغمبر نے کہا کہ جنت میں جائیں گے. تو یہ ساری شان کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نے کہا میرا دل کیا صاف ہوتا. لہذا ایک تو یہ ہے کہ معافی والا معاملہ کرنا چاہیے، دوسرا آپ نے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے.